جیسا میں نے پچھلی کسی نشست میں کہا تھا کہ ہم تھیٹر آف دی ایبسرڈ پر ذرا تفصیل سے اور ایک سیریز بنا کر گفتگو کریں گے، تو آج سے جیسے وہ نشستیں ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ عبدالعزیز صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس میں لوگوں کی رجسٹریشن کر لیں کہ آج کے دن ہر ہفتے ہم یہ پڑھا کریں گے، مطلب تھیٹر آف دی ایبسرڈ یا اس سے ملتے جلتے چیزیں تخلیقی ادب میں، اس میں شاعری بھی ہو سکتی ہے، پلیز بھی ہو سکتے ہیں، تو آج گویا اس کا ہم جیسے ایک رسمی آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی نشست کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے ژان ژینے، اس کے کچھ اسباب ہیں، تو جس کی بنیاد پر بہتر یہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس سیریز کا آغاز ژان ژینے کے ایک مشہور پلے دی بیلکونی سے کیا جائے۔ تو پہلے ژان ژینے کے بارے میں بھی کچھ جیسے سوانحی سی معلومات ہو جائیں تو وہ اسے سمجھنے میں مفید ہوں گی، اور دوسرے یہ کہ اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ کچھ واقعات یورپ میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب تاریخی اثرات چھوڑے گلوبل اسکیل پر، تو جیسے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، لیکن ان سے کہیں زیادہ بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں وہ آئی ہیں انقلاب فرانس سے۔ تو انقلاب فرانس نے آزادی، مساوات، اتھارٹی کا انکار، جمہوریت اور تمام یعنی یوں کہیں کہ تمام اتھارٹیٹیو ڈسکورسز کا انکار، یہ سب اس سے پیدا ہوا، اور ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی، وہ ہے مغرب کے ضمیر میں دوسری قوموں کے لیے صفاقی، ایک کولونیلزم بھی انقلاب فرانس سے گو کہ پہلے کا تھا، لیکن انقلاب فرانس نے اس کولونیلزم کو مختلف نئی جہتیں فراہم کیں۔ تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے تاریخ انسانی کا۔ تو اس میں کیونکہ انقلاب فرانس میں آیا تھا، تو فرانس میں کچھ عجیب قسم کی نفسیاتی اور ذہنی اور تخلیقی جیسے تبدیلیاں پیدا ہو گئیں اجتماعی سطح پر۔ تو ان تبدیلیوں کا جو اظہار ادب میں، شاعری میں، فلم میں، مصوری، حتیٰ کہ آرکیٹیکچر میں بھی ہوا، وہ مطلب امید ہے کہ سب کے سامنے ہوگا۔ ہم اسی کے ایک حصے پر یا اسی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے ایک بہت بڑے، یا یہ کہہ لیں کہ بہت بڑے انقلاب یا ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھے، اور وہ یہ تھا کہ حقیقت کا انکار، انفرادیت پر غیر متوازن انداز سے زور دینا، اور فن کو اس کی تعبیرات یعنی اس کی اب تک اس وقت تک کی موجود ڈیفینیشنز سے نکالنا، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر جو تھا وہ تھا کہ معنی کے دوام اور مطلقیت اور اشتراک کا انکار، یعنی یہاں سے پرسنل سمبلزم شروع ہوا، پرائیویٹ سمبلزم شروع ہوا، یہاں سے جیسے ایک انارکی جو ہے وہ ذہن میں معنی کو ری شفل کرنے کے نتیجے میں ایک نفسیاتی اور ذہنی انارکی بھی پیدا ہوئی، جس نے مختلف جمائے نظریات کو اکھاڑ دیا
اور ان کی جگہ جو ہے وہ انتشار پر مبنی کئی نئے ہولز بنائے، جس میں مطلب کچھ ہولز تھے جو آدمی کے باطن کو بدلیں، یعنی نفسیات کے مفہوم میں، کچھ کل تھے جنہوں نے تہذیب کا احاطہ کیا، سیاست کا احاطہ کیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی نظریات جس طرح کے ایک سیمی یونیورسل ڈسکورس کی بنیادیں بنتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کی جگہ جیسے ڈائنامائٹ بھر دیا، اور انسان اپنے کسی بھی بنے بنائے باطنی اور ظاہری، انفرادی اور اجتماعی آرڈر سے جیسے ایک فاتحانہ انداز سے نکل گیا۔ تو لیکن یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں فی الحال مطلب شروع میں انہوں نے تخریب کاری جیسا عمل کیا، مطلب یہ میں تہذیبی زبان میں کہہ رہا ہوں، شروع میں یہ جیسے انکار کے موقف پر رہے بلا امتیاز، اس کے بعد جب اقرار کی گئی تمام چیزیں جو ہیں وہ گر گئیں، غائب ہو گئیں، تو پھر انہیں جس تعمیر کی ضرورت پڑی اور اس تعمیر کے لیے جن ویلیوز کا یا جن بنیادی تصورات کی تشکیل کا معاملہ درپیش آیا، وہ بھی گویا ان کے جذبہ انکار کی بھینٹ چڑھتا گیا، یعنی انہوں نے پرانے اسٹرکچرز گرا کر نئے اسٹرکچرز کی تعمیر جو شروع کی، تو اس اسٹرکچر کی تعمیر کو بھی مسمار کرنے کے لیے انہی کے اندر سے کچھ قوتیں بہت ایفیکٹیوٹی کے ساتھ سرگرم ہوئیں۔ وہ قوتیں جو اقدار کے خلاف، معانی کے خلاف، تہذیب کے خلاف، انسان کے بارے میں قائم کیے گئے پچھلے تمام تصورات اور مقاصد کے خلاف تھیں، انہوں نے یہ جو اپنا عمل شروع کیا جو ان کی روح انکار ہی سے پیدا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے راستہ جو ہے انہوں نے وہ کیا نام ہے تخیل کو بنایا اور جذبات کو بنایا۔ تو تخیل اور جذبات کو ہر بندش سے، جیسے ہر بندش کو منہدم کر دینے والی قوتوں میں تبدیل کر کے انہوں نے لٹریچر پیدا کیا، مختلف فائن آرٹس پیدا کیے اور مختلف نئی تخلیقی تحریکیں پیدا کیں، اور ان تحریکوں نے مطلب اپنے زمانے میں بہت زیادہ قبولیت بھی حاصل کی، بہت وسعت بھی ان میں پیدا ہوتی چلی گئی، یعنی مغرب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ، ذہن، شے، حقیقت، مفروضہ، ایلیوژن، یہ جو ساری قدریں تھیں، ان سب قدروں کو انہوں نے بلر کر کے رکھ دیا، بلر کر کے دکھا دیا، اور آدمی کے اندر ایک ایسی چیز پیدا آدمی سے مراد مجرد آدمی، کہ آدمی کے ادراک میں بہت زیادہ جیسے اساسی نوعیت کی تبدیلیاں کیں، جس سے ادراک اپنی ماہیت میں بدل گیا، اور ظاہر ہے کہ جب ادراک اپنی ماہیت میں منقلب ہو جائے تو اظہار کی نئی صورتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بدلے ہوئے ادراک سے پیدا ہونے والے تخلیقی اظہارات تھے، ان کو کچھ نام دیے گئے، ان کی بنیاد پہ کچھ اسکولز بنائے گئے، ان میں امتیازات والی لائنز کھینچی گئیں، تو جیسے ڈاڈاازم پیدا ہوا، وہ زیادہ مصوری میں رہا،
اور پھر سرریئلزم پیدا ہوا، وہ ایک فلسفیانہ بناوٹ بھی اختیار کر گیا، لیکن یہ کہ اس کا اظہار جو ہے پینٹنگ میں، مجسمہ سازی میں، شاعری میں، پلے رائٹنگ میں اور موسیقی وغیرہ میں، اور سماج کی بعض تفریحات میں سرایت کر جانے والی قوت کے طور پر جیسے وہ ظاہر ہوتا رہا۔ سرریئلزم یعنی سپر ریئلزم، یعنی حقیقت کچھ نہیں ہے اور ایلیوژن بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انسانی نفسیات کو نئے محرکات فراہم کرنے کی جو منظم فلسفیانہ اور تخلیقی کوشش کی گئی وہ سرریئلزم ہے۔ اس نے بڑے بڑے آرٹ پیسز پیدا کیے، اس نے بڑی بڑی شاعری پیدا کی۔ مطلب یہ کہ اپنی تخلیقی سطح کے اعتبار سے یہ بہرحال پستی کا شکار نہیں ہے، اس روایت کے لیے بھی جہاں سرریئلزم ناقابل قبول ہے۔ تو یہ جیسے ان کی کامیابی کے مختلف دائرے تھے۔ پھر وہ کیا نام ہے، پھر جو ہے وہ ایبسرڈزم پیدا ہوا، پھر انارکزم پیدا ہوا، مختلف چیزیں، یہاں تک کہ ایبسرڈزم پیدا ہوا پہلے فلسفے میں، پھر ادب میں، پھر دیگر تخلیقی فنون میں۔ تو یہ جو ایبسرڈزم جو مطلب دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ طرح کی رائٹنگز کو یہ نام دیا گیا تھا، یہ ایبسرڈزم وارث ہے سرریئلزم کا، انارکزم کا اور ڈیڈائزم کا۔ تو اس میں گویا وہ پچھلی تمام جو انکاری اور تخریبی لیکن نظریاتی تحکم رکھنے والی تحریکوں کے بہترین عناصر سما گئے تھے۔ تو یہ گو کہ ژان ژینے کو ان معنوں میں تھیٹر آف دی ایبسرڈ، ہاں یہ ادب میں کہلایا، ڈرامے میں تھیٹر آف دی ایبسرڈ، فلسفیانہ ایبسرڈزم زیادہ نہیں چل سکا۔ تو اب اس میں یہ کہنا تو مطلب ایک رسمی انداز سے، یعنی جب ہم کہتے ہیں فلاں روایت، فلاں اسکول، فلاں تحریک، تو اس میں اگر یہ بے لچک تقسیم ہے تو پھر ژان ژینے کو ایبسرڈسٹ کہنا مطلب پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے جو پوری بناوٹ ہے اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں پچھلی جو تحریکیں ہیں ان کے علاوہ اس کے اندر اس کی شخصیت سے لے کر اس کے کاموں تک ایک اور عجیب طرح کا جیسے مسئلہ جو ہے وہ برپا دکھائی دیتا ہے، جو نہ سرریئلزم سے ایکسپلینیبل ہے، نہ ڈیڈائزم سے، نہ ایبسرڈزم سے۔ تو وہ اس کا بہترین اظہار اس پلے میں ہوا ہے، دی بالکونی میں۔ تو یہ جو کیا نام ژان ژینے ہے، یہ 1910 میں پیدا ہوا اور پھر کہ یتیم خانے میں داخل کروا دیا گیا، اس کا باپ نامعلوم تھا۔ تو پھر بچپن ہی کی عمر میں کسی غریب گھرانے کا لے پالک بن گیا، پھر وہاں رہا، پھر یہ جرائم میں پڑ گیا، جیب تراشی اور چوری، جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہوتے ہیں، یعنی بچپن لڑکپن ہی سے۔ تو یہ گویا نہ اس نے کچھ پڑھا لکھا، یہ بس چوری چکاری اور جو اس طرح کے طبقات میں جتنی وہ خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ اس میں جمع تھیں۔ تو پمپ بھی تھا، چور بھی تھا اور مختلف طرح کے نشوں کا عادی بھی تھا۔ تو غرض یہ کہ اس سوسائٹی میں جتنی بھی، یعنی کہ جو ان کا جو ایک
کرمنل وہ مراتب ہوتے ہیں، اس میں یہ سب سے نچلے درجے کے جرائم میں مبتلا ہوا اور جیل آنا جانا جیسے اس کا معمول بن گیا۔ لیکن پھر یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے آس پاس کسی وجہ سے اس کے اندر ایک تخلیقی امنگ پیدا ہوئی اور اس نے اس کو لکھنے پر اکسایا، اور اس نے پھر جو لکھنا شروع کیا، یہ بیلکونی بھی 54 یا 56 کی تحریر ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد کی۔ تو پھر اس نے بہت کچھ لکھا، بہت سا، حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی لکھا، اور پلیز لکھے، ناول لکھا، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ اسی طرح کا تھا کہ ایک پہلو سے سرریئلسٹ، ایک پہلو سے ایبسرڈسٹ۔ تو لیکن یہ اپنے یہ تحریری یعنی ادبی کیریئر کے شروع ہی میں اس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی، اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ان میں سب سے اہم اور معروف نام ژان پال سارتر کا ہے۔ سارتر کو سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فلسفیوں میں سے تھا، اور فرانس کی ایک بہت بڑی شخصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھا، مارکسسٹ بھی تھا، فلسفی بھی تھا، فکشن رائٹر بھی تھا، اور لٹریری کریٹک بھی تھا، اور یہ سب پہلو اس کے جو ہیں وہ جیسے قدر اول کے پہلو ہیں۔ تو اس کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے اس کو سراہا، اس کو شاباش دی، اس سے تعلق پیدا کیا، اور یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سینٹ ژان ژینے، یعنی کہ آپ اس کے پس منظر کو دیکھیے اور اس نام کو دیکھیے کہ سینٹ ژان ژینے۔ تو سارتر نے اس سے جو ہے وہ، کیونکہ سارتر نے اس کو اپنے فلسفے یعنی ایگزسٹینشیلزم کی جو ایک تخلیقی سمجھ ہوتی ہے، یا جو اس کا تخلیقی تحریری استعمال ہو سکتا ہے، وہ اندازہ یہی ہے کہ اسے سکھایا۔ تو یہ اس کے تھیمز ایگزسٹینشیل ہیں، اور اس میں سارتر کا اثر بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بہت معروف ہوا، بہت مقبول ہوا، اور لیکن یہ کہ اس کا مسئلہ یہ بنا رہا کہ یہ اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکا، یعنی کہ بڑے بڑے فرانس میں تو ایلیٹزم بہت تھا اس کے زمانے میں، تو یہ بڑے بڑے ایلیٹسٹ حلقوں میں رہا، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی، سارتر سے شاباش وصول کرتے ہوئے بھی، سینٹ ژان ژینے کا لقب پا کر بھی یہ چور سے، پمپ سے، جیل سے اور فواحش سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پایا۔ یعنی اس کے ذہن میں شاید کچھ ترقی ہوتی گئی، لیکن یہ کہ اس کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کی پسند ناپسند، بلکہ اس کا تخلیقی تخیل، یہ سب اس کے ماضی سے جیسے اپنا ڈیٹا اخذ کرتا رہا۔ تو اس وجہ سے اس کی تحریروں میں، چاہے کوئی بھی تحریر ہو، اس میں کچھ چیزیں جیسے مشترک ہیں۔ وہ اس میں ایک مسئلہ ہے جرائم پسندی کا، وہ بہت ہے، مطلب تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتا ہے اس کے یہاں، اور ایک مسئلہ ہے اپنی شناخت کا، اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہونے کی وجہ سے یہ شناخت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے نسبی، یہ اس سے محروم رہ گیا۔ تو اس چیز نے اس کے اندر شناخت کی ایک پیاس پیدا کر دی، جس پیاس کو وہ آگ سے بجھانا چاہتا تھا۔ تو ایک تو یہ آئیڈینٹیٹی کرائسس اس کے اندر جو تھا، وہ بھی ایک کرمنل آدمی کے احساسات سے ہم آہنگ تھا۔
تو اس کے بعد یہ کہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی سب ایسے گزری کہ جیسے دھتکارے ہوئے آدمی کی طرح زندگی بسر کرنے پہ مجبور رہا۔ تو وہ جو اس کو معاشرے نے اپنے اندر سے کوئی جیسے مکھی سمجھ کے اگل دیا تھا، اس کا اسے بہت احساس رہا، اور اس احساس نے کمتری کی شکل تو شاید نہیں اختیار کی، لیکن اس احساس کی وجہ سے یہ معیاری انسانی سوسائٹی کا جیسے دشمن بن گیا، اور اس پورے سسٹم کا دشمن بن گیا جس نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ سب جو ہیں یہ سمجھیں کہ اس کے بچپن سے نوجوانی، جوانی تک کی زندگی کے تجربات ہیں جنہوں نے مطلب اپنی یہ صورتیں اختیار کر لیں۔ یہ جو پلے ہے دی بیلکونی، یہ میں نے اس کا نکلوایا، وہ کیا کہتے ہیں، اے آئی کا جو ایک ایپ ہے کہ وہ ترتیب سے آ جائے۔ تو یہ جو بیلکونی ہے یہ اصل میں ایک قہوہ خانہ ہے۔ تو اس کا جو نام تھا وہ گرینڈ بیلکونی، قہوہ خانے کا نام جو تھا وہ گرینڈ بیلکونی۔ تو یہ گویا عنوان کی یہ حیثیت ہے اس کی، اور وہ جو قہوہ خانہ ہے وہ بہت جو معاشرے کے سب سے با اختیار اور باعزت لوگ ہیں وہی وہاں جا سکتے تھے۔ تو اس کے جیسے بڑا ایلیٹزم تھا اس میں بھی۔ تو یہ جو قہوہ خانہ ہے اس کی مالکہ کا نام تھا مادام ارما۔ یہ قہوہ خانے کو بہت زیادہ جیسے بہت سخت گیر ایڈمنسٹریٹر کی طرح چلاتی تھی، اور اس قہوہ خانے کا کوئی بھی جو قانون ہے یا یہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر وہ بہت گہری اور سخت نظر رکھتی تھی، مطلب بڑی ایڈمنسٹریٹر تھی۔ تو اس کو جو ہے یہ گویا پاور اور ڈومیننس، یہ جو بنیادی انسانی خواہشات ہیں، اس کو ژان ژینے اس براتھل میں، اس قہوہ خانے میں اپنی ٹروسٹ پکچر کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ تو اس کا جو پلاٹ ہے، اس کا باقاعدہ پلاٹ ہے، تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ پلاٹ سے مطلب یہ کہ یہ اس میں ایک ایکٹ کے بعد دوسرا ایکٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے معنوی طور پہ یا تاریخی تسلسل کے حوالے سے جڑا ہوا ہو، لیکن یہ سب کچھ لگتا ہے کہ ایک بہت مشاق کرافٹس مین ہے جو بے ترتیبی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے شروع ہوتا ہے کہ یہ اب یہی ہے، یہ یہاں سے باہر نہیں نکل رہے، یہیں رہیں گے۔ تو اب یہ گویا اس نے پوری عالم انسانیت کا جیسے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ یہاں کچھ لوگ گاہک، کلائنٹ یا وزٹرز وہ آئے ہوئے ہیں، اور جن کو مادام ارما جو نائکا ہے اس نے مختلف کمرے الاٹ کر دیے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ان لوگوں میں جو آئے ہوئے ہیں وہ خود بھی جیسے بڑے لوگ ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں اتھارٹی کا سمبل بن سکنے والی شخصیتیں ہیں۔ جیسے ان میں ایک بشپ ہے، بڑا پادری، ایک جج ہے اور ایک جرنیل ہے۔ تو یہ جو ہے یہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے کلائنٹس کی حیثیت سے یا اس کے مہمانوں کی حیثیت سے، اور
باہر جو ہے قہبہ خانے سے باہر گلیوں بازاروں سڑکوں میں ایک انقلاب والی تحریک چل رہی ہے جو بہت جارحانہ ہے، بہت ہوسٹائل ہے اور مسلح انقلابی تحریک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ جیسے جیسے وہ تحریک زور پکڑتی جاتی ہے تو ان کے جو یہاں رہنے والے ہیں ان کے جیسے ان کے اندر ایک چیز جیسے ظاہر ہونے لگتی ہے یا پیدا ہو کر پھر اظہار کرنے لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریئلٹی اور فینٹیسی میں یہ سوئنگ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی باہر انقلاب آ رہا ہے، اندر جو ہے اور باہر کی کوئی منظر کشی نہیں کی جا رہی فی الحال، اور اندر جو ہے انقلاب کی خبریں آ رہی ہیں نائکا اور اس کے مہمانوں کے پاس، اور ان خبروں کا اثر ایسا ہے کہ یا تو ڈر کی شدت سے یا کسی اور طرح سے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے یہ سب لوگ جو ہے وہ فینٹیسی اور ریئلٹی کا فرق بھول جاتے ہیں، اور اب ان کے قول و فعل سے جیسے یہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے اس میں جو مکالمے ہیں افسوس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ کافی لمبا پلے ہے، تو وہ جو مکالمے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسی طاقت چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان حقیقت پسندی سے فرار چاہتا ہے، مطلب وہ حقیقت پسندانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اس کو ایک شدید خواہش ہے کہ دریا کی بجائے سراب کو ہونا چاہیے، یعنی ریئلٹی سے کی بجائے فینٹیسی کو، ایلیوژن کو ہونا چاہیے، اور ایلیوژن کے بغیر انسان جو ہے وہ ادھورا ہے، کمزور ہے، مغموم ہے، مایوس ہے۔ تو اب یہ جیسے اس کا ایک حاشیہ سا ہے جو پورے ڈرامے کا احاطہ کرتا ہے، جزوی احاطہ۔ اب اس پلے کے کچھ بنیادی مضامین ہیں جن کو کی تھیمز کہا جاتا ہے۔ تو وہ کی تھیمز کیا ہیں؟ پاور اینڈ ایلیوژن، کہ جو تمام سماجی کردار ہے انسانوں کا، تمام اخلاقی اور روحانی اقدار وغیرہ، غرض فرد کی تعمیر اور معاشرے کی تشکیل جن جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ سب کچھ جو ہیں وہ ایک ایلیوژن کے تحت کام کرنے والا پریگمیٹزم ہوتا ہے، ایمپیریسزم ہوتا ہے۔ ایلیوژن اس کا کل ہوتا ہے اور حقیقت پسندی وغیرہ یہ سب کچھ اس کل کے اندر رہ کر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر ایلیوژن کی چھاؤں ہٹ جائے تو حقیقت کی زمین جو ہے وہ کالی پڑ جائے گی گرمی سے۔ تو اب یہ سب اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ انڈیویجولز کین سیفلی انڈلج ان فینٹیسیز آف کنٹرول اینڈ اتھارٹی۔ تو یہ کنٹرول اور اتھارٹی اتنی گہرائی کے ساتھ انسان کی خواہشات میں جیسے سرگرم ہیں، کار فرما ہیں، یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پاور اور کنٹرول مجھے چاہیے دوسروں کو دیکھ کر، وہ پاور اور کنٹرول جن کو میں دیکھ کے اس کی تما میں مبتلا ہوں، ان کے یہاں بھی ایلیوژن ہے۔ تو یہاں پھر میرے یہاں جب یہ خواہش آتی، یہ عرض آتی ہے، تو اس عرض کو حقیقی بنانے کے لیے ایلیوژن کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے سائے میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ایلیوژن میں بدلے بغیر حقیقت جو ہے وہ جیسے حقیر کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ مطلب یہ جان جینے کی اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں،
اور اس سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مغرب کیسا انسان پیدا کر رہا ہے انقلاب اور جمہوریت کی پیدائش کے بعد سے. تو وہ جیسے یہ لوگ پوری تصویر اس کی کھینچ دیتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک کی تھیم اور مطلب کئی ہیں. دوسرا کی تھیم ہے میری پہچان اور میرا کردار، یعنی ذمہ داری، کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، یعنی آئیڈینٹی اینڈ رول پلینگ. یہ جو زندگی کا اسٹیج ہے، مجھے یہاں پر کون سا کردار ادا کرنا ہے. ہاں، اس پہ بڑا اچھا یہ ایلسن کا ہے کہ کیریکٹرز آفن سوئچ رولز، کہ اس پلے کے جو کردار ہیں وہ بہت جلدی اپنی پوزیشن بدلتے ہیں، یعنی اپنا کردار بدلتے ہیں. اور یہ گویا یہ واضح کرتا ہے کہ آئیڈینٹی محکم نہیں ہے. یہ لوگ کسی فکسڈ یا ویل ڈیفائنڈ آئیڈینٹی سے محروم ہیں. اس محرومی کی وجہ سے یہ اپنے کردار کو بار بار بدلتے رہتے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ ایلیوژن کار فرما ہے کہ کردار بدلنے سے ہمیں ہماری شناخت مل جائے گی، کہیں تو مل ہی جائے گی، اس انداز کا وہ ہے. تو دا براثل ایکٹس ایز اے مائکروکازم. تو یہ ایلیسن جو ہے جس نے ایبسرڈ پر سب سے اچھی کتاب لکھی ہے 50s میں، تو کہ دا براثل ایکٹس ایز اے مائکروکازم، کہ یہ جو قہبہ خانہ ہے یہ عالم باطن کا جیسے وہ سمبل ہے، اور اس کا نظام ایسا ہے جیسے مائکروکازم کا نظام ہے، یعنی عالم انفس کا جو نظام ہے، انسان کے اندر کے آرڈر کا جو لامحدود ہے، اس کا جو نظام چلایا جا رہا ہے، اس کی پوری تصویر کشی اور عکاسی اس قہبہ گھر میں ہو رہی ہے. اس قہبہ گھر کو دیکھے بغیر کوئی مائکروکازمک آرڈرنگ کے عمل کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اب یہ کہ دس رول پلینگ ریفلیکٹس ایگزسٹینشیلسٹ تھیمز، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں ایگزسٹینشیلزم کے بہت اثرات ہیں اس کے ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ جو کردار بدلنا ہے، یعنی نقاب بدل دیا، نام بدل دیا، جگہ بدل دی، کاسٹیوم بدل دیا، ڈائیلاگس بدل دیے، تو یہ سارا جو تبدیلی کا اوپر کا عمل ہے، یہ وجودی فلسفے کے بنیادی مضامین میں سے ایک ہے کہ آئیڈینٹی ان فلکس اور آئیڈینٹی ایز سچ یہ کبھی حل نہ ہونے والے کبھی نہ مسائل ہیں اور کبھی نہ تھمنے والی حرکتیں ہیں. اور یہ جو بار بار کی تبدیلی ہے، یہ جیسے اس حقیقت یا اس بات کا اظہار ہے کہ آئیڈینٹی از فلوئڈ اینڈ کنسٹرکٹڈ، کہ جو شناخت ہے میری آپ کی یہ سیال ہے، یہ کہیں ٹھہرتی نہیں ہے، کسی جگہ بند نہیں ہوتی، یہ سیال ہے، حرکت میں رہتی ہے اور کسی ایک پیالے تک محدود نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بنانا پڑتا ہے. یہ کوئی اندر رکھی ہوئی کوئی قوت یا صلاحیت نہیں ہے، اسے بنانا پڑتا ہے. تو بنانا پڑتا ہے، تو اسی لیے اس عالم انفس کے جو رہنے والے ہیں یہ بار بار اپنی شناخت جو بدلتے ہیں، اسٹیج پر جو ان کی شناخت ہے اسے بار بار بدلتے رہتے ہیں، تاکہ یا تو وہ آئیڈینٹی اس طرح آئیڈینٹی میری تعمیر ہو جائے گی مختلف جگہ سے کچھ چیزیں اخذ کر کے، یا یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئیڈینٹی وہی ہے
جو تم اپنے لیے فرض کر لو. یہاں سے ریئلٹی اینڈ ایلیوژن کا ایک متوازی دوئی والا تعلق کھلتا ہے. تو پھر تیسرا اس کا جو بڑا تھیم ہے وہ ہے ریولیوشن اینڈ سوشل آرڈر. اس میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں کہ تھرو دا آن گوئنگ ریولیوشن Janet explores the instability and cyclical nature of power dynamics. یہ واضح ہے. The brothel's suspended reality contrasts sharply with the outside world, highlighting the fragility of societal structures. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہر لمحہ اپنی فنا کی خواستگار ہے. یہ جو ہے حقیقت پر اجارہ داری کے دعوے سے بننے والی سوسائٹی، یہ خود سب سے بڑا ایلیوژن ہے، اور اس کو ایک دوسرے متحرک ایلیوژن سے ڈھایا جاتا رہے گا تو یہ نظام چلتا رہے گا. وہ متحرک ایلیوژن جو ہے وہ انقلاب ہے. یعنی انقلاب بھی ایلیوژن ہے، سوسائٹی بھی ایلیوژن ہے. ان دونوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں حقیقت کو تھوڑی دیر کے لیے رونمائی کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ حقیقت بھی جو ذرا دیر کو نمودار ہوتی ہے وہ ایلیوژن کی کسی نئے ایلیوژن کی خوراک بن جاتی ہے. انہوں نے چوتھا لکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ 3 میں بات ہو گئی. چوتھا یہی ہے کہ یہ گویا پوری زندگی انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کا اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں تصور کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ سپرفیشل اور آرٹیفیشل ہے. یہ ایک اسٹیج ہے دنیا، زندگی. یہاں ہر آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسٹیج سے اترتے ہی وہ نامذکور رہ جاتا ہے، یعنی اس کی پھر کوئی شناخت نہیں رہ جاتی. اسے جو بھی شناخت میسر ہے وہ اسکرپٹ کے مطابق عمل کرنے میں ہے. تو یہ جو ہے، اب آپ امید ہے کہ ان چیزوں کو جدیدیت کی پیدائش کے عمل سے ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو اس سے اس کی معنویت بڑھ جائے گی. تو اب اس میں ایک چیز ہے جو فرانس میں فرانس اس کا مطلب گھر تھا، وہ ہے سمبولک لٹریچر، خصوصاً سمبولک پوئٹری اینڈ فکشن. تو سمبلزم وہ والا نہیں ہے جو ٹریڈیشنل یا کلاسیکل سمبلزم ہوتا ہے. یہ سمبلزم پرائیویٹ سمبلزم ہے، پرسنل سمبلز اس میں استعمال ہوتے ہیں. وہ سمبل کی تعریف یہ ہے کہ سمبل اپنے معنی میں عام ہوتا ہے ہر تہذیب میں، لیکن یہ کہ یہ کیونکہ ایک تہذیب کو اکھاڑ کر دوسری کو بننے نہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ سب پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے سمبلزم بالکل پرائیویٹ ہے، پرسنل ہے، اور بعض مرتبہ ہالو ہے اور نان انڈیکیٹو ہے. تو ایچ کیریکٹر اینڈ سیٹنگ ان دا پلے از سمبولک. یہ سمبولک ان معنوں میں ہے کہ سب جو ہیں وہ سمبلز ہیں اپنی اپنی جگہ، یعنی سب وہ ہیں جو وہ نہیں ہیں. تو یہ پورا ہیومن سائیکل اس طرح چل رہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو ہم نہیں ہیں. دونوں پہلوؤں سے انسان اس طرح جیسے اندر باہر سے چل رہا ہے. تو یہ جو قیبہ گھر ہے یہ سوسائٹی کا آئینہ ہے، اور جو ریولیوشن اس کے باہر برپا ہو رہا ہے وہ
وہ ہر تھیسس کا اینٹی تھیسس ہے. تو کیونکہ تھیسس بھی واہمہ ہے تو اینٹی تھیسس بھی مفروضہ ہے. تو اس میں پیغام یہ ہے کہ ہر پاور کو گرانے والی قوت بھی اس کے آس پاس کہیں موجود ہوتی ہے. یہ انسان نے تاریخ سے سیکھا. تو اس کے علاوہ سمبلزم ہے اس کا ایک وہ پرائیویٹ و پرسنل، اور ان کی گفتگو سمبولک نہیں ہے، وہ گفتگو یا کم ہے سمبولک، وہ گفتگو کرنے والے خود غیر حقیقی ہیں. یعنی سمبل کا مطلب ہے غیر حقیقی ہونا. اور اس کی جو زبان اور اس کی جو امیجری ہے، تصویر کشی، جو منظر کشی ہے، وہ جو ہے وہ زبان جو ہے، یہ ذرا ژان ژینے کے حوالے سے یہ بات زور دے کر کہنے کی ہے کہ یہ کیونکہ اپنے تمام ذوق اور ذہنیت اور مزاج میں جیسے وہی اچکوں کی دنیا میں سے باہر کبھی نہیں نکلا، اور اسے یہ بہت جیسے گلیمرائز اور گلوریفائی کرتا تھا، تو اس کا اثر اس کی زبان پہ بہت پڑا ہے. یعنی اس کی زبان میں ایک تو ادبی نفاست نہیں ہے جو دیگر سرریلسٹوں کے ہاں ہے، لیکن یہ کہ یہ زبان اچھی لکھتا ہے. مطلب اچھی لکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کہنا چاہتا ہے اس سے مناسبت رکھنے والا لفظ پا لیتا ہے. تو یہ اس کی ایک تخلیقی وجدان ہے. لیکن مزاج اور ذہنیت ایسی ہے کہ اس کی تحریروں میں بار بار بہت ولگر اور پروفین الفاظ اور فریزز آتے ہیں، اور بہت گھٹیا اور وہ مطلب پست طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ذرا زور دے کر اظہار پا لیتی ہیں. ایسی چیزیں اظہار پا لیتی ہیں اور وہ بھی ذرا بہت خصوصیت کے ساتھ، بہت گلوریفائیڈ پہلو سے، جو چھپانا بہتر ہوتا ہے. اور ان کے لیے جو لفظ بھی ہوتے ہیں وہ نہ بولنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ لکھنے کے لیے ہوتے ہیں. اس نے وہ تمام ممنوع الفاظ اور فریزز اور لینگ اسٹرکچر جو ہے وہ اپنے یہاں بہت تسلسل سے اور پوری بے رحمی سے استعمال کیا. تو اس کا اگر کوئی صاحب اس کو آواز سے پڑھ رہے ہوں لوگوں میں بیٹھ کے، تو بعض جگہ انہیں چپ ہو جانا پڑے گا. مطلب وہ ان الفاظ کو ادا کرنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے. تو ایک اس طرح کا جارحانہ اور گدلاہٹ رکھنے والا لسانی انداز بھی ہے اس کے اندر. تو جب اس پر جو ہے وہ کنٹروورسی بھی بہت ہے زبان وغیرہ کے حوالے سے، کرافٹ کے حوالے سے، اور وہ جو ایک انتہائی جو پروفینٹی ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ کہ اس کو سراہا بھی بہت گیا. اب ژان ژینے نے جس کو سارتر نے جس کو سراہا ہو تو اس کی تو تحسین کی ضرورت اعلیٰ درجے میں پوری ہو گئی. تو یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایبسرڈسٹوں میں پڑا ہے اور دیگر ناہلسٹوں میں، انارکسٹوں پر اس کا اثر پڑا. خصوصاً ان چیزوں کے ادبی مظاہر پر اس کا خاصا اثر دکھائی دیتا ہے بعد میں. آج تک یہ بالکونی جیسے عرض کیا کہ یہ پاور، آئیڈینٹی، ایلیوژن، رول پلینگ، یہ سب ہے. اور یہ مطلب یہ اس طرح ہے کہ اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، باہر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہوتا رہے تو کیا اور نہ ہو تو کیا، یہ اس طرح کا وہ ہے. اب اس میں جو ایک پلاٹ سمری نکالی، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ GPT-4 سے پلاٹ سمری نکالی ہے، وہ میں جلدی پڑھ دیتا ہوں تو وہ انشاءاللہ مددگار ہوگی اس پورے پلے کو کسی قدر سمجھنے میں. تو
اس کے 9 سینز ہیں. تو پہلا سین 1 کہ یہ شروع ہوتا ہے قہوہ خانے کے اس کمرے سے جو اس کی مالکن مادام ارما کا ذاتی کمرہ ہے، اور پھر کسٹمرز جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور وہ اپنی اپنی فینٹیسیز کو جیسے پورا کرنے کی، حقیقی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یعنی وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ رول ہی یہ ہے کہ فینٹیسی کو ریالٹی پر غالب رکھو یا ریالٹی کو فینٹیسی میں گم رکھو. تو یہاں جو کیریکٹرز ہیں پہلے سین میں، میڈم ارما جو ہیں وہ جیسے یہاں ایسا کردار، استانی جیسا کردار ادا کر رہی ہیں. وہ فینٹیسیز کو جو ہے وہ جیسے فینٹیسیز اور نظام قوت، ان کو جیسے جوڑ کے باقی کرداروں میں منتقل کر رہی ہیں. اور پھر 3 کردار ہیں، بشپ، جج، جنرل، جو پہلے سین میں ہیں. یہ کلائنٹس ہیں میڈم ارما کے، اور وہ اپنے اپنے خوابوں، اپنے اپنے واہموں اور اپنے اپنے ایلیوژنس کو، وہ یوں کہیں کہ ایلیوژنس کو جیسے پاور اٹریکٹنگ قوتیں بنا رہے ہیں. یعنی وہ طاقتور ہونے کے لیے مختلف مفروضے، خواب اور واہمیں کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی ان کا رول ہے. تو سین 2، یہاں میڈم ارما جو ہے وہ کارمن who manages finances and engages in the role-playing scenarios. تو کارمن سے بات کر رہی ہیں، اور they discuss the environment outside due to the revolution. ان دونوں میں بات یہ ہو رہی کہ باہر تو بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے، وہاں تو انقلاب آ رہا ہے. اب وہ انقلاب کہیں دکھایا نہیں جا رہا، وہ بھی جیسے ایک واہمہ ہے. تو یہ جو کارمن اس دوسرے سین میں جو کردار ہے، یہ عورت جو ہے یہ 2 کردار رکھتی ہے. اس کے ذمے 2 رولز ادا کرنا ہے کہ ہر ڈوئل رولز ریویل دا ٹینشن بٹوین مینٹیننگ illusions اینڈ ڈیلنگ with پریکٹیکل ریالٹیز. کہ اس کا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایلیوژنز اور زمینی حقائق کے ٹکراؤ میں جو شدت ہوتی ہے، جو کھنچاؤ اور تناؤ ہوتا ہے، اس کو اظہار میں رکھے. تو اب سین 3، یہ جلدی پڑھ رہا ہوں بھائی. تو اب یہاں ایک اور خاتون کردار داخل ہوتی ہے، شانتل. ہاں، شانتل جو ہے وہ یہاں موجود تھی، وہ قہوہ خانے سے باہر نکل گئی اور جا کے انقلابیوں میں شامل ہو گئی. تو اب وہ جو ہے وہ انقلابیوں میں شامل ہو گئی، اور اس کے لیے جو ہے وہ پولیس چیف شہر کا وہ آیا، اور وہ آ کر ویسے تو لگتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈنے آیا ہے، لیکن وہ آیا تھا اصل میں اس مائکروکازم، یعنی اس قہوہ خانے میں تعلیم اور تلقین کی جانے والی فینٹیسیز میں اپنے حصے کی فینٹیسی حاصل کرنے. اب یہ سب دیکھا نا کیسا ہے. تو یہاں جو کیریکٹرز ہیں، شانتل یہ وہ براتھل کی کارکن ورکر، اور شامل ہو گئے انقلابیوں میں. یعنی یہ ایک سے اور دوسرے ایکسٹریم اینڈ پر جا سکنے والے کردار کا نمائندہ کردار ہے. اور چیف آف پولیس
یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور یہ اور وہ سمجھتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو فینٹیسائز کرتا ہے ریئل اتھارٹی اور مفروضہ طاقت کے ساتھ. مطلب یہ اس کی سیلف فینٹیسی یہ ہے کہ میں ریئلی اتھارٹیٹیو، میں ریئل اتھارٹی ہوں، اور کیا نام ہے وہ جو اور پرسیوڈ پاور کا ملاپ ہوں. ریئل اتھارٹی اور مفروضہ طاقت یہ دونوں مل جائیں تو اس پولیس چیف کی فینٹیسی کے تمام اجزاء گویا ایک کل بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سین 4 ہے دا ریولیوشن انٹینسیفائز آؤٹ سائڈ کے وہ انقلاب کا شور زیادہ بڑھ گیا ہے. راجر ایک کردار آتا ہے، راجر وہ انقلابی ہے، وہ وہاں سے آیا ہے کوٹھے پر، اور وہ میڈم ارما سے ملتا ہے اور اس سے شینتل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کب آئے گی. یعنی یہ انقلابیوں میں سے آیا ہے، وہ انقلابیوں میں چلی گئی ہے. سین 5 بڑا ایک ٹرن ہے، وہ یہ کہ براثل میں موجود جو سب کردار ہیں یہ بہت غور و خوض اور بحث مباحثے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ انقلاب کا زور تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے فرضی کرداروں کے ساتھ اپنی فینٹیسیز کو اینٹیفائی کرتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس انقلاب پر قابو پا لینے کا کوئی دروازہ کھل جائے. یعنی بیلکونی پہ جا کے کھڑے ہوں گے نا تو وہاں وہ سب انقلابی نیچے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جیسے لیڈرز ہیں. تو اب اس میں کیریکٹر جو ہیں وہ میڈم ارما ہے، اور کلائنٹس جو ہیں وہ بشپ، جج جنرل، یہ سب ہیں. اور یہ سب ایک چیز طے کر کے بالکونی پہ جا رہے ہیں کہ ہم سب اپنی فینٹیسیز کو پبلک کریں گے. یعنی یہ فینٹیسیز فی الحال محدود دائرے میں ہے، باطنی طور پر ہے، تو ہم اس فینٹیسیز کو جیسے ایک ظاہری روپ دے دیں گے اور اس فینٹیسی کو دوسروں کے لیے ریئلٹی بنا دیں گے. تو یہ اس چکر میں ہے. سین 6 اب انقلاب تو بالکل جیسے لگتا تھا کہ سیڑھیوں پہ آ گیا ہے انقلاب. ہاں تو اینڈ دا کیریکٹرز گریپل ود دیئر رولز اینڈ آئیڈینٹیٹیز. جیسے اب انقلاب بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سارے کیریکٹر جو ہیں بہت حساس اور بہت حاضر دماغی، بہت جوش، بہت خوف، اس سب کے ساتھ اپنے اپنے حصے کے رولز اور اپنے اپنے حصے کی شناختوں کا جیسے آموختہ کیے جا رہے ہیں. مطلب اس پہ ثابت قدم ہونے کی جیسے کوششوں میں ہیں. سین 7 انقلابی جو ہیں وہ براثل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایسی حالت میں داخل ہو گئے کہ یہاں سے جانے والی شینتل جو ہے وہ ماری جا چکی ہے. تو شینتل's death becomes symbolic for the revolutionary cause. تو اب وہ شینتل ماری جا چکی ہے، انقلابی براثل میں گھس آئے ہیں. اور سین نمبر 8 میں جو ہے وہ یہاں بہت سارے کردار ہوں گے. سین نمبر 8 میں ہے کہ اب جب کرداروں کا ایک ہجوم ہے، ان میں سے ہر کردار جو ہے کسی واقعے کو اپنے اندر سے جیسے وہ کیا کہتے ہیں مینیفیسٹ کر رہا ہے. ہر کیریکٹر ایک مینیفیسٹڈ ایونٹ بن گیا ہے، اور ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا اثر جو ہے وہ اس قہبہ خانے کے پاور ڈائنامکس پر پڑ رہا ہے.
تو اب سین نمبر 9، دا براثل ریٹرنس ٹو اٹس روٹین. انقلابی گھس گئے اور پتہ نہیں چلے بھی گئے ہوں. تو اب پھر آخری منظر ہے کہ وہ جو قیبہ خانہ ہے وہ پھر سے اپنے روٹین پہ آ گیا، معمول پہ آ گیا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو. تو اور میڈم ارما اور اس کے کلائنٹس وہ سب اپنے اپنے رولز جو ہیں وہ دوبارہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جیسے یہ تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے اکثر پلیس کی یہ شناخت بھی ہے کہ یہ جہاں سے شروع کرتے ہیں اسی سچویشن پر ختم کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ وہی اپنے سابقہ معمول پہ آ گیا. یہ براثل عالم باطن ہے، عالم انفس ہے. یہ انسانی باطن کی کائنات ہے. تو اس میں باہر سے آنے والے سارے انقلابات آتے جاتے رہتے ہیں. یہ اپنی ایک حالت پہ قائم رہتا ہے. وہ حالت کیا ہے کہ یہ براثل ہی رہتا ہے، پیلس نہیں بنتا، یعنی پاور سینٹر باہر کے لیے نہیں بنتا. اور اس کے علاوہ یہاں جو بھی ہے یا جو بھی آئے گا وہ اپنی آئیڈینٹی کو ایلیوژنل بنانے کے لیے آئے گا یا اپنی ریئل آئیڈینٹی سے فرار حاصل کرے گا، اور اپنی جو مطلوبہ آئیڈینٹی ہے جو اپنے موجودہ میں سے نامطمئن ہے، اس مطلوبہ آئیڈینٹی کا اسکرپٹ حاصل کرے گا اور اس کو پھر ایک رول کی طرح ادا کرتا چلا جائے گا. اور وہ رول ہوگا اس براثل کے عالم توہم کو آباد رکھنا، زندہ رکھنا. یہ ہے اس کا خلاصہ سا. اور کبھی پڑھیے گا، یہ میں نے پڑھا تھا کوئی 45-50 برس پہلے پہلی مرتبہ. تو اس کا ایک فقرہ مجھے یاد رہ گیا. اتنا طاقتور فقرہ تھا، ایسی سچویشن میں تھا. وہ میں چاہ بھی رہا تھا لیکن وقت کم تھا، تو میں اس کے کچھ فقرے نکال کے آپ کو دکھاتا. تو وہ عجیب و غریب ہیں. مطلب ہوتا یہ ہے کہ وہ فوٹوگرافر آ جاتا ہے، جنرل اور پولیس چیف اور بشپ یہ سب جو ہیں اور نائکا، یہ سب مل کے تصویر کھنچواتے ہیں. یعنی ان کا گروپ فوٹو بننے جا رہا ہے. تو گروپ فوٹو بننے جا رہا ہے، لیکن یہ کیونکہ ابھی انہوں نے ایکٹنگ وغیرہ شروع کی ہے تو ان کو کیمرے کا سامنا ابھی تک نہیں کرنا پڑا تھا. یہ بس اپنا رول ادا کیے چلے جا رہے تھے. تو کیمرے کا جب سامنا ہوا، یعنی فینٹیسی کو ریئلائزیبل ہونے کا جو وہ کی اوپننگ جو پیدا ہوئی، یعنی وہم کو واقعہ بننے کا جو امکان پیدا ہوا، تو اس میں یہ لوگ گھبرا گئے. انہوں نے کیمرے کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا، یعنی باہر کی نظر سے خود کو نہیں دیکھا تھا. تو اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا پوز بنائیں. یہ انہوں نے نکال دیا ہے، میں سناتا ہوں. یہ اس پہ ختم کر دیں گے، آپ دیکھیے گا کیسا فقرہ ہے. فوٹوگرافر کئی ہیں. تو پہلا فوٹوگرافر جو ہے وہ بشپ کو کچھ سکھا رہا ہے. بشپ جو ہے وہ اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ تو سن تو رہا ہوں لیکن یہ سب کروں کیسے. تو فرسٹ فوٹوگرافر، یہ انگریزی میں بہت اچھا لگے گا. ڈونٹ یو نو ہاؤ ٹو کمپوز یور سیلف فار پریئر. کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو جیسے وہ تیار کرتے ہو، کمپوز کرتے ہو عبادت کے لیے. اوکے. اب یہ فقرہ ہے جو مجھے اس وقت سے یاد ہے. فرسٹ فوٹوگرافر بشپ سے کہہ رہا ہے، اوکے، فیسنگ بوتھ گاڈ اینڈ دی کیمرا، ہینڈس ٹوگیدر، ہیڈ اپ، آئیز ڈاؤن. دیٹس دا کلاسیکل پوز. A return to order, a return to classicism. لیکن یہ جو فقرہ ہے نا کہ اس کو سمجھانے کے لیے جو اس نے اس کو کہا، اس کو جو فرض کرنے کو کہا،
وہ عجیب و غریب فقرہ ہے، اور آج جب وہ ٹی وی پہ مذہبی پروگرام وغیرہ کی اکثریت کو دیکھ کر یہ فقرہ جان شینے کا ذہن میں گونجنے لگتا ہے کہ بھئی ایسے بیٹھو جیسے خدا اور کیمرے کو بیک آن فیس کر رہے ہو. اور اس میں خوبی کیا ہے؟ فیسنگ ود بوتھ گاڈ اینڈ دی کیمرا. یہاں گاڈ چھوٹے جی سے لکھا ہے، یہ یہاں اس میں تو بڑے جی سے، لیکن جو میں نے پڑھا تھا وہ زیادہ صحیح تھا کہ یہاں گاڈ کو دی کے بغیر یعنی معرفہ بنائے بغیر اسے چھوٹے جی سے لکھا ہے، کیپٹل جی سے نہیں. اور کیمرہ کے آگے دی بنایا ہے یعنی کہ اسے معرفہ بنایا ہے، اس کی تعظیم کے لیے بنا یعنی ال کہا ہے. تو اور کیمرہ کا سی کیپٹل ہے. اب آپ اس کو ذرا سا اس کو غور کریں اور آج کی شوبز مذہبیت پر اس کو چشمہ کر کے دیکھیں تو لگے گا کہ اس نے 100 برس پہلے کا منظر دیکھ لیا تھا. تو یہ جناب ہو گیا. تو یہ میں پھر وہ عرض کر دوں کہ اس میں رجسٹریشن کریں گے اور وہ یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کا لٹریچر ہفتے میں 1 دن پڑھا کریں گے. اس میں جو لوگ بھی شریک ہوں وہ اس بات کی ذمہ داری لیں کہ جو پڑھا جائے گا مطلب جو موضوع ہوگا اس کی وہ تیاری کر کے بیٹھا کریں گے تاکہ گفتگو ہو سکے، کچھ بحث مباحثہ ہو سکے، کچھ نئی باتیں سامنے آ سکیں.